MQM پاکستان نے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقوں سے اپنے امیدوار فائنل کر لیے ہیں۔ آسیہ اسحاق NA 232، جاوید حنیف NA 233، ابو بکر NA 234 سے امیدوار ہوں گے۔ اقبال مسعود NA 235، حسان صابر 236 سے امیدوار ہوں گے۔ رؤف صدیقی NA 237، صادق افتخار NA 238 سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ارشد وہرا NA 240، ڈاکٹر فاروق ستار NA 241 سے الیکشن لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال NA 242، ہمایوں عثمان NA 243 سے امیدوار ہوں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار NA 244، حفیظ الدین NA 245 سے الیکشن لڑیں گے۔ امین الحق NA 246، مصطفیٰ کمال NA 247 سے حصہ لیں گے۔ خالد مقبول صدیقی NA 248، احمد سلیم صدیقی NA 249، فرحان چشتی NA 250 سے امیدوار ہوں گے۔ آپ کو بتائیں، سندھ میں ہم خیال جماعتوں کا اجلاس MQM کا کراچی میں 10 صوبائی حلقوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں اتحادی جماعتوں کو دینے پر MQM نے اتفاق کر لیا ہے۔ میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ کی صوبائی نشستوں پر MQM امیدوار نامزد کرے گی۔ سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص کی قومی نشستوں پر اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہوں گے۔ کراچی کے NA 242 پر تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ خبر یہ ہے کہ سندھ میں ہم خیال جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے۔ MQM کا کراچی میں 10 صوبائی حلقوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں اتحادی جماعتوں کو دینے پر MQM نے اتفاق کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا راولپنڈی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی ٹکٹوں کا اعلان۔ راولپنڈی میں NA 58 سے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ NA 57 سے دانیال چودھری، NA 59 سے سردار غلام عباس کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ NA 62 سے چودھری عابد رضا، NA 63 نوابزادہ غزفر گل کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ NA 65 چودھری نصیر احمد عباس، NA 66 نثار احمد چیمہ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ NA 67 سائرہ افضل تارڑ، NA 68 مشاہد رضا، NA 69 ناصر اقبال بوسال کو ٹکٹ مل چکا ہے۔ NA 70 ارمغان سبحانی، NA 71 خواجہ آصف، NA 72 علی زائد کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں NA 93 سے سعید رضا بخاری، NA 94 سے قیصر احمد شیخ امیدوار ہیں۔ NA 100 سے رانا ثناءاللہ، NA 101 سے عرفان منان، NA 102 سے عابد شیر علی امیدوار ہیں۔ NA 104 سے راجہ ریاض، NA 108 سے فیصل صالح حیات امیدوار ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا۔ PTI کے وکیل علی ظفر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن گیا ہے۔ ہم ہر فورم پر اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید پشاور سے عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیے۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلہ کیس سے متعلق سماعت میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس کی سماعت دوسرے روز بھی ہوئی۔ کیس میں PTI کے بیرسٹر علی ظفر، الیکشن کمیشن کے وکیل بیرسٹر سکندر محمد اور فریقین کے وکلاء پیش ہوئے۔ PTI کے علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب چونکہ ایک طرح سے مخالف بن چکا ہے PTI کا، وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بالکل قانون، آئین، الیکشن ایکٹ 2017 ہماری آئین کے مطابق ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وکلاء اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے 2 صفحات پر مشتمل فیصلے میں 3 پوائنٹس سنائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس دلوایا۔ یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے۔ اگر یہ نشان واپس نہ ہوا تو ہماری ریزرو سیٹیں چلی جاتی۔ ہم نے ایسے انٹر پارٹی الیکشن کرائے جیسے دوسری پارٹیوں نے نہیں کرائے۔ جس کا حق ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو۔ ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کورٹ میں ہوئی ہے، کچھ کنسلٹیشن ٹکٹوں پہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کل مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو ہم ٹکٹوں کا اناؤنس کریں گے۔ اور اس کے بعد پوری قوم کو اور PTI کی ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے۔
देखो ये सिर्फ बल्ले का निशान PTI के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है, ये आवाम की बुनियादी हकूक़ की निशानी है और ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी, हमसे बिल्कुल नाजायज़ तौर पर ये निशान रोक लिया था। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों का मरहला मुकम्मल हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन के लिए हल करार। बानी PTI को NA 122 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिल सकी। परवेज़ इलाही, मोरस इलाही की अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल्स के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों का मरहला मुकम्मल। आखिरी रोज कई बड़े सियासी रहनुमा इन और कई इलेक्शन से आउट हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी, जबकि NA 122 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया। PP 169 से मियां महमूद रशीद, PP 156 से इम्तियाज फड़ाइज, PP 166 से खालिद गुज्जर के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने NA 130 से नवाज शरीफ, NA 132 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी और उन्हें इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की 4 सूबाई और 3 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। इसी तरह मोनस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी खारिज कर दी गई। NA 121 और PP 153 लाहौर से जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। मोनस इलाही की खाला रेहाना अब्बास के भी NA 64 और 3 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, सनम जावेद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। हम इलेक्शन में उतर चुके मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। सुना था लाहौर में मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। PTI भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने मजीद ये भी कहा, इक़्तिदार मिला तो मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे, वादा है आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हम पंजाब को और लाहौर को बता दे कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। दूसरा सुना था कि जो लाहौर में वो PTI का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA 127 में आप मुझे बताएं कि PTI वाले नजर आ रहे हैं। ये मेरे आपसे वादा है कि मैं आपका तनख्वाह में इजाफा करूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपको दिलवाऊंगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है, पाकिस्तान की सियासत पहली बार मेरी समझ से बाहर है। 13 जनवरी तक सियासत की सूरत हाल सामने आ जाएगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। अवाम वोट डालेंगे, कलम दबात अक्सरियत से जीतेगी। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर इंतखाब होंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई। मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी वेंटिलेटर पर है। तमाम सियासी जमातें ज़ाती मफादात की तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर खाते भी हैं और फिर उस थाली के अंदर छेद भी करते हैं। ये हमारी सियासत बनी हुई है। कराची में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाजुल हक ने कहा कि नजरियाती सियासत पाकिस्तान में खत्म हो गई है। जो कहते थे साथ नहीं मिलाएंगे, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को गले लगाया है। अब नजरियाती सियासत पाकिस्तान में से खत्म होगी और मैं ये बार बार कहता हूँ ताकि लोगों का हमारा हाफजा बड़ा कमजोर है। जैसे ही उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी अभी, तो अबू धाबी के अंदर माशाल्लाह
کہا جا کہ ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو وہ ایک ہاتھ تو ملانا الگ بات ہے، دو ہاتھ ملا کر جفیاں ڈالنی شروع کر دیں۔ مسلم لیگ ضیاء کا وفد اعجاز الحق کی سربراہی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے لیے پاکستان ہاؤس پہنچا۔ ملاقات کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساری جماعتوں کو مل کر مسائل کا حل نکالنا ہے، جتنے مسائل ہیں انہیں حل کرنا ایک جماعت کے بس کی بات نہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور کمپلیمنٹ کر کے کیسے ہم ایک طاقت ایسی بنے کہ جس میں عام لوگوں کی زندگیوں پہ یہ فرق ڈال سکیں۔ جہاں صاحب نے اور ساتھیوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، سب کو مل کر، سارے پاکستان کی جماعتوں کو مل کر اپنے ڈفرینسز رکھتے ہوئے لیکن کچھ قومی ایجنڈے کے اوپر جمع ہو کر ہمیں ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق بولے، ہم نے یہ دیکھنا ہے اس ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی ہے، کس طرح آنے والے الیکشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی ہو گئے، اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ استعفے میں کہا، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہنا اعزاز کی بات ہے، اب میرے لیے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شوکاز نوٹس کا جواب بھی جمع کروا دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی مستعفی، استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کرا دیا۔ الزامات کی تردید۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفے میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیے، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہنا اعزاز کی بات ہے، اب میرے لیے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے شو کاز نوٹس کے جواب میں کہا ہے کہ کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے، شکایات پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ کونسل کے احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں۔ جواب میں جسٹس مظاہر نقوی نے اٹارنی جنرل کے بطور پروسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض کیا، کہا کہ اٹارنی جنرل شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے 21 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اسی روز پاکستان بار کونسل نے شکایت دائر کرنے کی قرارداد منظور کی۔ جواب میں کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا، تمام اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جواب میں شکایت خارج اور کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی ہے۔ حکومت اسٹاک مارکیٹ میں اسلامی بانڈز کی نیلامی کرنے جا رہی ہے، جبکہ حساس بازار آج منفی زون میں بند ہوا۔ دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقم بڑھ رہی ہے اور انٹر بینک میں روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ سیاسی ہلچل مارکیٹ کی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے، انویسٹرز غیر یقینی کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ انڈیکس 250 پوائنٹس کمی کے بعد 63,919 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب حکومت نے 24 جنوری، 21 فروری اور 20 مارچ کو اسلامی بانڈز فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بانڈز کی نیلامی سے حکومت 400 ارب روپے اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 10 پیسے کمی ہوئی اور یہ 281 روپے 12 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امپورٹ بل میں کمی کے علاوہ دسمبر میں سالانہ بنیاد پر ترسیلات زر 13% اضافے سے 2 ارب 39 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں اور امریکی کرنسی کی رسد بڑھنے سے روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 283 روپے پر مستحکم ہے۔